بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 2 اور لفظ اور اس کی اقسام. لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے جو لغت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، جو لغت میں آپ کو مل جائے گا، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. اصطلاحی معنی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں علم نحو، اور جو نحو جس نے علم بنایا اس نے اس کا لفظ کا معنی کیا لیا. اب ان کے اعتبار سے ہم کہہ دیں گے کہ نحویوں کی اصطلاح میں یا نحویوں کے نزدیک نحوی اس سے کیا مراد لیتے ہیں. اس طرح سے بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نحوی اس لفظ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ما یتلفظ به الانسان. اور لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. ہم لوگ لفظ اور اس کی اقسام پڑھ رہے ہیں، اور لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے، جس کو ادا کرے انسان، جس کو پروناؤنس کرے، وہ لفظ ہوتے ہیں. اب دیکھیں میں جتنی بھی باتیں آپ سے کر رہا ہوں وہ لفظ ہے سارے کے سارے. میں نے کھانا کھایا، اب میں بھی ایک لفظ ہے، کھانا بھی ایک لفظ ہے، کھایا بھی ایک لفظ ہے، اور ہے بھی ایک لفظ ہے. تو جتنے بھی میرے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ سارے کے سارے الفاظ ہو جائیں گے. اسی وجہ سے نحویوں کی اصطلاح میں اس لفظ سے مراد ہے ما یتلفظ به الانسان، جس کے ساتھ انسان تلفظ کرے. اب دیکھیں میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، جتنے بھی میرا کلام، جو بھی میرا کلام ہوتا ہے، جتنی گفتگو میری زبان سے نکلتی ہے، وہ سارے کے سارے، ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے الفاظ، لفظ ہوں گے. اور اب جتنے بھی میں الفاظ ادا کروں گا یا تو ان کا کوئی معنی ہوگا یا تو پھر ان کا معنی نہیں ہوگا. اگر ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہے محمل، اور اگر ان کا کوئی معنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں مستعمل. لفظ کی دو اقسام ہوں گی، یا تو لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا یا تو پھر لفظ کا کوئی بھی معنی نہیں ہوگا. ویسے ہی فضول کے اندر، کلام کے اندر شامل کر دیا جائے گا. اب مثال کے طور پر میں کہتا ہوں پانی وانی پلا دو. اب پانی کا تو کوئی معنی ہے، وانی کا کوئی بھی معنی نہیں ہے. میں نے کہا کھانا وانا کھائیں گے، کھانا کا تو کوئی معنی ہے، وانا کا کوئی بھی معنی نہیں ہے. تو محمل کیا ہوگا؟ جس کا کوئی معنی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر وانی، پانی سے وانی، اور کھانا سے وانا. اور با معنی کیا ہوگا؟ جس کا کوئی معنی ہوگا، جیسے پانی، جیسے کھانا. جتنے بھی الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں، میں دوبارہ سے اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، یا تو ان کا کوئی معنی ہوتا ہے یا تو ان کا کوئی بھی معنی نہیں ہوتا. اگر ان کا کوئی معنی ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ لفظ کیا ہے؟ محمد. اگر ہوگا کوئی معنی تو میں کہہ دوں گا مستعمل، اور اگر ان کا کوئی معنی نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا محمل. بس یہ بہت سمپل سی بات تھی، اس کے اندر اتنا زیادہ الجھنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. اب دیکھیں محمل جو بے معنی ہوگا اس کی آگے تقسیم نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ بیکار کلام کے اندر فضول استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کلام کے اندر.
اس وجہ سے اس کی کوئی بھی قسم بنانے کی کوئی ضرورت ہمیں یہاں پر نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں مستعمل پر، یعنی وہ الفاظ، وہ لفظ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، جو میری زبان سے نکلے اور اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. اب جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا، یا تو وہ ہوگا اکیلا لفظ، ایک لفظ ہوگا. مثال کے طور پر قلم، اس کا کوئی معنی ہے، ایک اکیلا لفظ ہے. میں نے کہا تکیہ، کوئی معنی ہے، ایک اکیلا لفظ ہے. میں نے کہا کراچی، کوئی معنی ہے اور اکیلا لفظ ہے. اگر لفظ اکیلا ہوگا تو میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ ہے مفرد. اگر لفظ اکیلا ہوگا تو میں اسے کہہ دوں گا کہ وہ ہے مفرد، اکیلا لفظ. اور اگر لفظ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو میں کہہ دوں گا وہ ہے مرکب. مثال کے طور پر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ. اگر اکیلا لفظ ہوگا تو مفرد، اور اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو ہو جائے گا مرکب، یعنی ترکیب کیا ہوا، ملایا ہوا، جوڑا ہوا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے میں مثال کے طور پر یوں کہہ دوں کہ خوبصورت بنگلہ. اب دیکھیں یہ خوبصورت ایک لفظ ہے اور بنگلہ بھی ایک لفظ ہے. یہ دونوں مل کر ایک معنی ہمیں دے رہے ہیں کہ بنگلے کی خوبصورتی. ٹھیک ہے کہ بنگلہ خوبصورت ہے. تو اب کیا یہ کیا ہوگا، یہ مفرد ہے اور یہ بھی مفرد ہے. یہ دونوں مفرد مل کر کیا بن گئے، مرکب. ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے. اسی طرح سے میں اس کو عربی کے اندر اگر میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی، رجل جمیل، خوبصورت مرد. رجل ایک کلمہ ہے اور جمیل ایک کلمہ ہے. اب یہ دونوں مل کر مرکب بن گئے، کیونکہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ، میں نے کہا کہ وہ مرکب ہو جائے گا. یا اس کی اور مثال لے لیتے ہیں، کتاب زید، زید کی کتاب. یہ بھی دیکھیں ایک زید ہے اور ایک کتاب ہے، ان دونوں کو ملا دیا تو یہ بن گیا مرکب. تو اب المختصر یہ کہ خلاصہ کلام بہت مختصر تھا ہمارے یہ سبق کا. اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کو خلاصہ کر کے بتا دیتا ہوں. آپ کو ہم نے اس سبق میں پڑھا لفظ اور اس کی اقسام کے متعلق. میں نے کہا لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. لغوی معنی سے مراد جو لغت کے اندر لغت کے اعتبار سے کیے جاتے ہیں، اور اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو نحو جنہوں نے علم نحو بنایا، نحویوں کی اصطلاح میں اس لفظ سے کیا مراد ہے. پھر میں نے کہا جو لفظ ہوگا یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا تو پھر جو لفظ ہوگا اس کا کوئی بھی معنی نہیں ہوگا. اگر لفظ کا کوئی معنی ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ لفظ مستعمل، اور اگر کوئی معنی نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا وہ لفظ ہے محمل. اور پھر اگر لفظ اکیلا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ مفرد، اور اگر لفظ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ ہوگا تو میں کہہ دوں گا مرکب. الحمدللہ آج کا ہم نے سبق اپنا مکمل کر لیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. كل